آج کل دیکھا گیا ہے کہ حدیث جو رہتی ہے نا، وہ حدیثیں بہت ہی مکس ہو گئی ہے، جو آتھینٹک نہیں ہے، جو سند والی نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، ان کو بھی مکس کیا گیا ہے۔ تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کے نام سے وہ بات پھیلاتے ہیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے جانے انجانے میں۔ ہم کو خود کو ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، وہ آتھینٹک ہے یا نہیں۔ تو میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حدیث کا جو بھی آپ کرو، اس کا صحیح سے آتھینٹک بک سے حدیثوں کو پڑھو اور وہی حدیثوں کو آگے فارورڈ کرو۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آتی بھی ہے تو اس کی آپ تحقیق کرو، کیونکہ ایک جھوٹی حدیث پھیلانے کا بہت 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 زیادہ گناہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ گناہ سے بچائے، کیونکہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم بات آگے پہنچا رہے جو کہ انہوں نے نہیں کی ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اوتھینٹک حدیث سے بھی مل جاتی ہے، آپ کو صرف تھوڑی محنت کرنی ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ذریعہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دے گا، آپ کو صحیح حدیثوں تک پہنچا دے گا۔ اور جب آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے، اس کا ذریعہ آ جائے، تو آپ بھی وہی حدیثوں کو آگے فارورڈ کرو اور دوسروں کو اویئر کرو اور دوسروں کو بتاؤ کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ کیونکہ کچھ حدیثیں تو ایسے ہی، ایون دو میں نے بھی یہی سنا تھا کچھ حدیثوں کے بارے میں کہ یہ اوتھینٹک ہے اور یہ صحیح ہے، اور میں نے بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا، بٹ لائف میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تب مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ ہم لوگ کس طرح کی زندگی جیتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو حدیث دہرا رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو ایز اے مسلم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں اور یہ صحیح علم دوسروں تک پہنچائے۔ تو آپ ضرور کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔